appreciate with Supreme Almighty of my Allah who created all those which was not present before, and who is the King of Kings, and who is the Lord of Lords, and who was, is, and will be one forever. First of all, I'm very thankful to my respected teacher that he gave me such a golden chance and opportunity to describe my idea in front of you. And I will say, and I will introduce myself first of all. My name is Abdul Rahman, and I belong to Badama, and I read at New Guisar Public High School in class 10C. And the topic on which I got today opportunity to discuss in front of you is Hazrat Umar Farooq radiallahu ta'ala anhu. And I know better, and I can speak in English to you, but my aim and objective is that I will speak in Urdu, because I want to reach my idea to you people, that you understand about this lesson, means Hazrat Umar Farooq radiallahu ta'ala anhu life. So let's start. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں آپ کے سامنے اردو میں اس لیے اپنے پریزنٹیشن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے جو اسکولس ہے، اسکول سسٹم ہے، اس میں تو انگلش یا اردو یا کسی اور ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنے مقصد کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اوپر والے نے کس مقصد کے تحت بھیجے ہیں یہاں پہ، اور ہمارا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا جو مذہب ہے ہولی ریلیجن ہے، مطلب ایک پاک مذہب ہے اسلام۔ تو اسلام میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ابتدا کی ہے، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے بہت ہی تکلیفیں اٹھائے ہیں، اور اس تکلیف کے سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا ہے۔ اور اس میں ایسی بھی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزر چکے ہیں، مطلب ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین گزر چکے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی دوستوں میں سے تھے۔ تو دوستوں، ان سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے دوسرے نمبر کا جو خلیفہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے انگلش بک کا کلاس 10 کی انگلش بک کا یونٹ نمبر 13 بھی ہے۔ اور میں اپنی طرف سے مطلب میرے علم میں جو ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں کچھ ان کی زندگی کی کہانی سناتا ہوں، اور اس کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہمارا ماضی کیسا ہے اور ہمارا حال کیسا ہے۔ تو بتاتا ہوں سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ before 40 which means ہجری سے 40 سال پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو شجر نسب ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 8ویں نسل میں ملتی ہے، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ 8ویں نسل میں ملتے ہیں۔ مگر میرا مقصد یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو بیان کرنا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ دوسرے خلیفہ تھے، اور اس کے دور میں سب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سب سے پسندیدہ جو عمل تھا وہ انصاف تھا، اور اس کی عدالت میں کبھی بھی نہ انصافی نہیں ہو چکی تھی، کیونکہ میں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسی کہانی آپ کو سناؤں گا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انصاف کو شو کرتا ہے۔ تو ایک کہانی آتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب رات کو ہوتا تو وہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتا کرتا کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی غم میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ وہ اس وقت کا رولر تھا، حاکم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے خلافت دی تھی۔ تو وہ ایک دن مدینہ کی گلیوں میں گھومتا تھا، تو اچانک اس نے ایک چھوٹے بچوں کی آواز سنی کہ وہ رو رہے تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پتہ لگایا کہ وہ بچے کیوں رو رہے ہیں، تو اس کے ماں نے اسے کہا کہ یہ دونوں بچے ہیں، یہ بھوکے ہیں، اور میں نے ایک کتنے میں پانی ڈالی ہے اور کچھ کنکر ڈالے ہیں، اور اس کو میں ہلاتا ہوں اور ایک آواز دیتا ہے وہ، تو میں ان بچوں کو اس سے انکریج کرتا ہوں کہ بس کھانا پکنے والا ہے، اور میں ان کو اس کے ذریعے انکریج کرتا ہوں کہ آپ کچھ ہی دیر میں آپ کی بھوک مٹ جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی حیران ہوئے، اور وہ اس عورت نے بھی کہی کہ یہ جو وقت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، مگر وہ ہم پہ کوئی فکر نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ فوراً بغیر کسی وجہ کے
गए बैतुल माल को, और बैतुल माल से उनके लिए पूरा बंदोबस्त उठा के यहाँ पे इस औरत के घर में लाए। तो वो औरत बहुत ही खुश हुई, और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि मुझे माफ़ कर देना, मैं ही वही उमर हूँ जिसका तज़किरा आप कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं। और ये भी याद रहे कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब बोझ उठाया और अपने कंधे पे रखा, तो उसके साथ एक गुलाम था, और उस गुलाम ने कहा कि ए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, तो आप ये क्या कर रहे हैं, आप हाकिम है, और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप इस बोझ को खुद उठा के ले जा रहे हो। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आज तो तू मेरा बोझ उठाएगा, मगर क़यामत के दिन मेरा बोझ कौन उठाएगा। तो ये थी उसकी इंसाफ, ये थी उसकी अदालत है। और भी बहुत ही ज़्यादा किस्से हैं, बहुत ही ज़्यादा कहानी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की लाइफ के बारे में। एक और कहानी आती है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटे ने एक जुर्म की, उस जुर्म की सज़ा में उसके बेटे को 100 कोड़े मारना था, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे को। तो बेटा, अगर हम अपनी सोसाइटी की तरफ से देखें, बेटा बहुत ही इंसान को बेटा बहुत ही करीब होता है, और अगर आजकल के हाकिम होते तो अपने बेटे को किसी वजह से आज़ाद करते, मगर अपने बेटे को सज़ा ना देते। आजकल के लीडर को अगर देखें तो अपने बेटे को, अपनी फैमिली को बहुत ही ऊंची जगह देता है, और बहुत ही उनको एक्सेप्ट करते हैं, मतलब उस पर कोई सज़ा नहीं होती, बल्कि कानून सिर्फ यहाँ पे कमन जो पब्लिक है वहाँ उन लोगों पे अप्लाई होता है। मगर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर अगर हम देखें तो उसने अपने बेटे को बेलाकी से तरस के 100 कोड़े पूरे किए, आखिरकार उसका बेटा उन कुओं से मर गया। तो ये उसकी शांति, ये उसकी रुतबा थी कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इवन अपने बेटे पर भी कोई तरस नहीं खाया और इंसाफ कायम की, और उसको जो सज़ा देना था वो दिया। तो इसे कहते हैं इंसाफ, इसे कहते हैं लीडरशिप, और इसे कहते हैं रूलिंग। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के रौब के बारे में अगर बताऊँ, अल्लाह ताला ने अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो ज़रूर अल्लाह ताला उनको रौब देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो फैसले किए, मतलब अल्लाह ताला तो फैसलों को बेहतरीन जानता है, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो फैसला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पसंद था, वो फैसला अल्लाह ताला को भी पसंद था। शर्म व हया की जो फैसला है वो सबसे पहले हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी इब्तिदा की कि या रसूलल्लाह, हमारे इलाके में बेपर्दगी है और ये मुझे बहुत ही नापसंदीदा अमल करार देंगे। तब से अल्लाह ताला ने कुरान में हमको क्या पर्दे का हुक्म दिया। तो बहुत ही ऐसे फैसले हैं। इसके अलावा एक मुनाफिक का जनाजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, हालांकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन था, उसके दिल में तरस था, मगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप एक मुनाफिक की जनाजा पढ़ रहे हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों और मुनाफिकीन की जनाजा करने से रोक दिया। तो ये कुछ ऐसे फैसले थे जिनकी वजह से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के कुछ ऐसे फैसले थे जो अल्लाह ताला को पसंद थे, और अल्लाह ताला उस पर ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही करते थे। तो ये थी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी की मिसाल। और उसके रोब के बारे में अगर मैं बताऊँ तो एक दिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कपड़े सीते थे, बैठे थे, तो सूरज वहाँ पे तो गर्मी थी, तो सूरज बहुत ही तेज़ हो गई। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की कमर पे वो सूरज की शुआएं पड़ गई और उसकी कमर पे जलन महसूस हुई। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से की हालत में वो सूरज को मोड़ा और देखा तो सूरज डर की वजह से, वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की रोब की वजह से वो मदम हो गई, बहुत ही कम हो गई। तो ऐसे कहते हैं रोब। इसके अलावा दरिया नील जो है, इसका ये उसूल था कि एक साल या 6 माह के लिए जारी था और 6 माह के लिए खुश्क था ये जो दरिया है। और उन लोगों का ये रिवाज बन चुका था कि जब वो इस दरिया में पानी लाना चाहते थे तो एक लड़की को बहुत ही खूबसूरत बना के उस दरिया में फेंक देते, उसके बाद ये दरिया जारी होता था। लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक सादा कागज़ उठा लिया और उस पे इस दरिया को लिखा कि ए दरिया, अगर तू चलना चाहते है तो अल्लाह के हुक्म पे चल, वरना तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मतलब हमें तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है। और उस कागज़ को दरिया नील में डाल दिया, तो अभी तक वो दरिया नील जारी है। इसे कहता है रोब। सूरज पे उसका रोब और पानी पे उसका रोब, मिट्टी पे उसका रोब। मिट्टी के बारे में बताऊं कि मक्का में एक बार ज़लज़ला आया तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत गुस्सा हुए और उसने उस ज़मीन में अपनी खंजर मारी और कहा कि क्या उमर की इंसाफ आप पे नहीं हो रही है? तो अगर ऐसा है और अगर ऐसा इंसाफ है तो आज तक मक्का में कोई ज़लज़ला नहीं आया है। ऐसे कहता है रोब, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के अहकाम को अपनाया, अल्लाह ताला की जो अहकाम है उनकी
ان پر اپنی زندگی گزاری. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ عمر ہوتا. اگر تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا رتبہ جو ہے وہ کتنا بڑا ہے. اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتاتا ہے کہ اے عمر تو جس راستے پہ جاتا ہے اس راستے پہ شیطان نہیں جا سکتا. تو اسے کہتا ہے رتبہ, اسے کہتا ہے کہ شان و شوکت. اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا رتبہ دیا, اتنا روب دیا, اتنا طاقت دیا, تو صرف ایک ہی وجہ تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی احکامات کو اپنایا اور انصاف قائم کیا. اور آج کل ہماری جو سوسائٹی وہ ڈسٹروئی ڈے بائی ڈے وہ کیا ہو رہے, ڈیمیج ہو رہے, نیچے سائڈ لو سائڈ پہ جا رہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ قانون جو ہے ہمارے معاشرے میں وہ صرف پبلک کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے, بلکہ کوئی حاکم یا رولرز کے لیے کوئی رول نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ وہ نیچے گر رہا ہے. اور اگر ہم ویسٹرن کنٹری کو دیکھیں, حالانکہ وہ کافر ہے جو ویسٹرن کنٹری ہے, اور میں نے پڑھا ہے کہ جرمنی میں عمر ضلع قائم ہوتا ہے اسی وجہ سے کہ وہ عمر کے لا کو فالو کرتا ہے. اور فوج کی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ سبھی حضرت عمر فاروق کے راستے پہ جاتے ہیں. حالانکہ وہ جرمنی ہے, نان مسلمز ہے, مگر وہ ان کو فالو کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رتبہ کیا ہے. اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ویسٹرن کنٹری کے ایک بک ہے, ویسٹرن کنٹریز کی ایک بک ہے, وہ بک ہے ٹاپ 100 پرسنالٹی آف دا ورلڈ. اس میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام درج ہے اور سیکنڈ نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام درج ہے. حالانکہ وہ کافر ہے مگر وہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ریئلی وہ حاکم تھا, کیونکہ انہوں نے ہر جگہ پہ انصاف قائم کی اور ہر جگہ پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حکم کو مانا. تو یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رتبہ. اللہ نے اسی ہی کے بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہر چیز پہ بادشاہی کرنے کا حکم دیا, ہر چیز پہ. یہ جو کمیونیکیشن سسٹم ہے, آپ جو بولتے ہیں کہ موبائل وغیرہ یہ ایجاد ہو چکے, اس کی انوینشن ہو چکی ہے, یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہوئی. کیونکہ ایک جنگ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گورنر کو بھیجا جنگ کے لیے مسلمانوں کو, تو وہاں پہ مسلمانوں کو شکست ہوئی. تو حضرت عمر فاروق نے ایک جگہ میں بیٹھتے تھے اور وہ جنگ کی جو لشکر تھی وہ دوسری جگہ بھیجی گئی تھی. تو یہاں سے اس دور میں تو کوئی موبائل سسٹم نہیں تھا, تو اس دور میں حضرت عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا جو منظر تھا وہ سامنے کر دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑا ہو گئے اور وہاں سے کہنے لگے, اور اپنے لشکر کو وہاں سے کہنے لگے کہ آپ پیچھے ہٹیے, اور وہ جو حاکم اس نے بھیجا تھا اس کو حکم دینے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے آواز پہنچائی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک, اور اس میں وہاں کے جو حاکم تھا مسلمان وہ جنگ سے پیچھے ہٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز وہاں تک پہنچائی. یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی جو حکم تھا, مطلب اپنے بندے کا جو آواز تھا یہ کیوں پہنچا دیا, اس میں انصاف تھا. اور اسی ہی انصاف کی وجہ سے آج ہم کمیونیکیشن کر رہے ہیں. سائنٹسٹوں نے اس میں مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹ کیے اور وہی سے موبائل اور نیٹ ورک کا انوینشن ہوا. تو یہ ہم بتا رہے ہیں, میں نے بتایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی اور اس کے روب اور طاقت کے بارے میں اور اس کی شہادت کے بارے میں. اگر میں بتاؤں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک ملعون کافر نامی اس کا نام جو تھا ابو لولو فیروز تھا, تو وہ آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے وار کیا اور اس کے پیچھے کمر سے اس پہ وار کیا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس کی وجہ سے شہادت حاصل ہوئی. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہادت حاصل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک حکیم کو لا رہے تھے, اور راستے میں اس نے ایک بکری دیکھی جو پرائے درخت کے پتے کھا رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حکیم کو کہا کہ آپ واپس ہو جائیے. تو وہ حکیم بڑا حیران ہوا اور بولا کہ کیوں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر عمر زندہ ہوتا تو یہ بکری دوسرے درخت کے پتے نہیں کھا سکتے تھے. دیت رتبہ. تو میں نے آج آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں مختلف قسم کے واقعے سنائے. تو یہ میری علم میں تھی, باقی میں اپنی کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے کسی اور ویڈیو میں اس کے بارے میں علم دوں. تھینک یو. اندازه نه ودرېږه دا خبره وکړه چونکه زه خپل سټوډنټ یم که په دې بیان کې مو نه څه کوتاهي یا کمی تېری شوی وي ټول نه بخښنه غواړم.
چونکہ میں اس پریزنٹیشن میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں اور اگر اس پریزنٹیشن میں مجھ سے کوئی قسم کا کوتاہی ہو چکی ہو یا کسی قسم کا مسٹیک ہوا ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگوں گا، مگر میں نے یہ حضرت محمد عمر رضی اللہ عنہ کی لائف میں آپ کے سامنے بات کی. Thank you.